صلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آپ سارے ساتھیوں کے لیے اور خصوصاً قاری فیصل ندیم صاحب کے لیے تراویح میں اس قرآن کریم کی تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ تمام حفاظ، قراء اور علماء کرام جن دینی خدمات میں مصروف ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائیں اور آئندہ اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرمائیں۔ ملک شاہد صاحب، ان کے بھائی، ان کے گھرانے نے جو یہ 13 دن خدمت کی اور تقریباً پوری رات ہماری وجہ سے جاگتے رہے، مختلف طرح کے اکرام کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کے اعمال میں اور حلال روزی میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو دوست آج تشریف لائے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ اجر عطا فرما دے۔ یہ آخری پارہ ہے، اس میں سورت نمبر 78 سے لے کر یعنی 22 یہ اور 13 وہ، گویا کہ 35 صورتیں ہیں اس سپارے میں۔ آخری پارہ ہے، صورتیں بھی مختصر ہیں اور ہر صورت مختلف اس میں عنوان ہے۔ مجموعی طور پر ان صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے دن کے حالات ہیں، قیامت کے آنے پہ قسموں کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ قیامت کے دن کا بادشاہ چونکہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ ہے، تو ان کے صفات کا ذکر بھی ہے۔ شاید تمام صورتوں پر تو بات نہیں ہو سکے گی، لیکن آغاز کرتے ہیں سورہ نبأ سے، جس میں آغاز ہی میں قیامت کا ذکر ہے اور زجر ہے منکرین قیامت کے لیے۔ فرمایا عما یتساءلون، آپ سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ انہیں قیامت کا انکار ہے اس لیے کہ انہیں اللہ کی قدرت کا علم نہیں ہے۔ جس طرح سورہ یاسین میں فرمایا یہ قیامت کے منکرین کبھی کبھی پرانے قبروں کے پاس سے گزرتے اور وہاں ہڈیاں اٹھا کر، بوسیدہ ہڈیاں ہاتھ میں لے کر اس کو اس طرح توڑ کر چورا چورا کر کے کہتے تھے کہ کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، ان کو اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے؟ جواب تو اس کا وہی ہے جو وہاں دیا گیا ہے کہ جس اللہ نے پہلے دفعہ ان انسانوں کو بغیر نقشے اور مثال کے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ کریم دوبارہ پیدا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، اور دوبارہ بنانا پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ دوسرے انداز میں جو سمجھایا گیا ہے وہ یہاں پر اللہ کے 10 انعامات کو بیان کیا ہے۔ یہ حقیقت میں اس کی قدرت کے 10 نشانیاں ہیں اور بندے کے اوپر 10 نعمتیں ہیں۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، قیامت وہ رب قائم فرمائیں گے جس نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، ایک پہاڑوں کو پانی، چونکہ زمین کے نیچے پانی ہے، پانی پر زمین ہے، اس میں زلزلہ اور یہ ہل رہی تھی تو اس کو روکنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے کیل کے طور پر،
فرمایا کہ مرد اور عورتوں کو جوڑے بنا دیے، نیند اللہ نے عطا کی جس سے ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، رات کو اللہ نے لباس اور کپڑے بنا دیے، یعنی رات میں پردہ ہے انسان کے لیے جس میں یہ آرام کرتا ہے، دن کو معیشت، معاش اور کمانے اور محنت کے لیے بنا دیا، اوپر 7 آسمان بنا دیے، اس میں سورج کو رکھا اور آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس پانی کو مٹی کے ساتھ ملا کر آپ کے لیے اناج اور پودے نکلیں، اور فرمایا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، آپ کے لیے گھنے جنگل باغات بنا دیے۔ یہ 10 نعمتیں، 10 قدرتیں اور اللہ کے 10 توحید پر نشانیاں، یہ کرنے والا رب قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ چنانچہ فرما دیا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن وقت مقرر پر ہے، سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات اللہ کے سامنے آ جائے گی، اور یہی آسمان ہے، اس میں دروازے قائم ہو جائیں گے، یہی پہاڑ ہیں، یہ جناب پگھل کر، یہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت بن کر سراب بن جائیں گے۔ پھر جہنم تخویف اخروی ہے 10 باتوں کے ساتھ، یعنی ایک نظام، ایک ترتیب ہے، پہلے اللہ کے 10 نعمتیں، قدرتیں، اور اب 10 صفات کے ساتھ آخرت سے ڈرایا گیا ہے، آخرت سے، اور منکرین آخرت کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے پھر کل قیامت کے دن یہ سارے عذاب ہوں گے۔ مثلا فرمایا کہ سور پھونکنے کے بعد فوج در فوج تم اللہ کے سامنے آؤ گے، اور جہنم تمہارے طاق میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، بہت لمبے عرصے تک اس میں رہو گے، نہ کوئی ٹھنڈی چیز تمہیں ملے گی نہ پینے کے لیے، اور جب پینا تم طلب کرو گے، منکرین قیامت، منکرین توحید، منکرین اسلام، تو انہیں پیپ، کھولتا ہوا پیپ بطور پانی کے پلانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ عذاب کے طور پر جہنمیوں کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ سخت ہے کہ تخفیف کے بجائے لن نزیدکم الا عذابا، پہلے سے عذاب اور بڑھا دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرما دے۔ پھر آخرت کے بشارتیں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور اس صورت کو شفاعت قہری کے نفی پر ختم کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت قائم ہو چکی ہے، جبریل امین آ گئے ہیں، فرشتوں کی بھی صفیں بنی ہوئی ہیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہاں سفارش کیا، کوئی بات نہیں کر سکے گا جب تک رحمان اس کو اجازت نہ دے۔ شفاعت کبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب خلق خدا حساب اور کتاب کے لیے آپ کے دروازے پر، آپ کے دربار میں آئیں گے، تو آپ نے پڑھا ہے دیگر سارے انبیاء کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، فلاں کے پاس جاؤ، آخر آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی شفاعت کرنے اور اللہ کے سامنے درخواست پیش کرنے سے پہلے سجدے میں گریں گے، 7 دن 7 رات تک سجدے میں رہیں گے، اللہ کے حمد و ثنا کرتے 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 اب وقت آیا ہے اجازت کا، تو اللہ فرمائیں گے محمد اب سر اٹھا، کیا مانگنا ہے میں دیتا ہوں، جو سفارش ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جب تک رحمان کی اجازت نہیں ہے تو خاتم المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں رہیں گے اور آپ بات نہیں کریں گے۔ دوسری صورت ہے سورہ نازعات، اس میں بھی آغاز ہی سے قیامت کے قائم ہونے پر شہادات گواہی ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ آگے پھر منکرین قیامت کے لیے اس میں بھی زجر ہے، ڈانٹا گیا ہے،
اور تخویف دنیاوی کا بھی بیان ہے کہ قیامت اور آخرت تو ہے ہی، لیکن دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون کو سمجھانے کے لیے، اور فرعون نے سمجھنے کے بجائے فکذب، اس نے جھٹلایا، وعصا، اس نے نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی، گیا اور جا کر اس نے آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حق والوں کے خلاف کوششیں شروع کی، فحشر فنادا، سب کو جمع کر کے یہ کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے بھی پھر اس کو عبرت کا نشان بنایا، اس کے لیے عذاب دنیا کا اور اس کی ہلاکت دنیا میں ایک ممتاز طریقے سے کی، جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمجھ لو معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے کھلے ایک سمجھ لے کہ عبرت اور ان کے لیے ایک سبق اور ان کے لیے اکرام ہے کہ 12 راستے بنے عصا مارنے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اکرام اعزاز کے ساتھ ہر خاندان اپنے راستے سے گزرا، پار چلے گئے، اور پیچھے سے ان کے پیچھے چلنے والا دشمن، اللہ کا دشمن اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا، عین بیچ میں پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو اس وقت جناب پانی تھوڑا سا دے دو، اس وقت اللہ نے پانی کو ملا لیا، وہ ڈوب گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو سزا دی نا، تو ایسی سزا دی، فرمایا کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ۔ بنی اسرائیل چونکہ عرصے تک غلام رہے، اور غلام قومیں اپنے آقاؤں سے ہر حال میں ڈرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے لیے آزادی اور جن کے یہ غلام رہے ہیں ان کے لیے جناب تکلیف کا تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ ان کے غرق ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل پریشان تھے کہ کیا پتہ وہ بچ گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی لاش ان کو دکھائی، وہ جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، یہ ہے وہ۔ چنانچہ آج تک اللہ نے قیامت تک آنے والوں کی عبرت کے لیے اس کی لاش کی حفاظت کی ہے، اور جس طریقے سے اس کو مارا ہے اس کو نمونہ بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ پھر اللہ کی قدرت کی 10 نشانیاں، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، چونکہ منکرین قیامت کا میں نے عرض کیا نا، اس کو اللہ کی قدرت پر شک تھا، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان؟ آسمان کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے اٹھایا اور اس کو پھر سیدھا کیا، رات اللہ نے نکالی، چاشت اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بچھائی، پانی اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالا، پھر اس میں تمہارے لیے جناب سبزہ اور چرنے کی چیزیں، اور والجبال ارساہا، پہاڑ، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ یہ سارے تقریباً 10 یہ دلائل عقلیہ ہیں اللہ کی قدرت کے، کہ وہ اللہ قیامت قائم کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، وہ بڑی تباہی والی قیامت آ جائے گی، اور اس کے آتے ہی کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اب انسان آ گیا جی، اس کا حساب و کتاب ہے، اس کا سارا کچھ اس کے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کا تذکرے کے ساتھ دنیا میں رونا چاہیے، اور اللہ کے عذاب کے خوف سے آنکھوں میں آنسو لانا چاہیے، اور اللہ کے عظمت اور اس کے نعمتوں کے تصور کے ساتھ اپنے طرف سے جو گناہ جا رہے ہیں اس پر دنیا میں رونا چاہیے۔ حدیث پاک میں رونے کا حکم ہے۔ فرمایا اگر پوری طرح رو نہیں سکتے تو رونے کے شکل بناؤ اللہ کے سامنے، اپنے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، اور اللہ کے خوف سے جس کو رونا ملا، فرمایا اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، آنکھوں سے جو آنسوں کا قطرہ اللہ کے خوف سے گرے، اور جسم سے خون کا قطرہ اللہ کے راستے میں گرے۔ فرمایا آنکھوں میں چھوٹا سا قطرہ مکھی کے سر کے برابر، یہ قطرے کے آدھا سمجھ لیں، اور وہ آنکھ میں پھیل جائے باہر نہ نکلے، لیکن ہو اللہ کے خوف سے، تو اللہ کریم اس پر بھی مغفرت فرماتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جو قیامت کا تذکرہ ہے سب کچھ سامنے آ رہا ہے، اور اس کا مختصر خلاصہ اللہ نے بتایا کہ اما من طغی، وہ بندہ جو سرکشی کرتا ہے، حکم سے نکلتا ہے، حکم کو نہیں مانتا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کو آگے رکھتا ہے، صبح سے شام تک نیند کے علاوہ، نیند بھی تو غفلت ہے،
لیکن چلو ضروری ہے جتنا جو جاگنے کا وقت ہے اس کو تقسیم کرو کہ آخرت بنانے کے لیے کتنا لگایا ہے، دنیا بنانے کے لیے کتنا لگایا ہے۔ پھر آپ سامنے رکھو اللہ کے نعمتوں کو اور اس کو جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کے حکموں کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف ہم کتنا چلتے ہیں۔ فرمایا من طغی، جو سرکشی کرتا ہے، دنیا کو آگے رکھتا ہے، فإن الجحیم ہی المأویٰ، ان کے لیے پھر جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے دنیا کی زندگی اس طرح گزاری کہ رب کے خوف اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف میں، ظاہر بات ہے خوف کے نتیجے میں کیا ہے کہ اپنے خواہش سے رکا اور رب کے منشا پہ چلا، فإن الجنت ہی المأویٰ۔ آخر فرماتے ہیں کہ کأنہم یوم یرونہا، یہ قیامت آ کے رہے گی، یہ پوچھتے ہیں یہ قیامت آ کے رہے گی، انما انت منذر من یخشاہا، آپ قیامت کے علامات اور وقت نہیں بتا سکتے، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، البتہ جو اس سے ڈرتا ہے قیامت سے آپ اس کو سمجھانے والے ہیں۔ اتنی بات بتاؤ کأنہم یوم یرونہا، جب قیامت کو لوگ دیکھیں گے نا، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں جو 60-70 سال زندگی گزاری ہے وہ ایک چاش جتنا وقت، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ بھی تو بہت زیادہ ہے، یا ایک شام جتنا وقت ہم نے گزارا ہے۔ اللہ کریم انہی باتوں کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری نصیب فرما دے۔ ابھی عید کی تیاری شروع ہو جائے گی، اسی طرح سردیوں کی ہم تیاریاں کرتے ہیں، گرمیوں کی کرتے ہیں، کس کی تیاری نہیں کرتے؟ جو سب سے زیادہ یقینی ہے، اور انسان کے اپنے موت ہی قیامت کا دوسرا نام ہے۔ اور موت آپ دن کو دیکھتے ہیں، اسی محلے میں آپ نے دیکھا 2 بھائی، ایک پہلے دن ایک دوسرے دن فوت ہوا، رانا صاحب کے بھائی، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائیں۔ تو موت اور قیامت تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے موت ہماری قیامت ہے، تو اس کے لیے تیاری ہر وقت کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے غفلت کو اور ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ سورہ عبسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، کس بات کی؟ کہ آپ تبلیغ اور سمجھانے کے لیے ہمیشہ حرص میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ کچھ سردار آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید سے کہ یہ سمجھ پائیں اور یہ حق کی طرف آئیں، یہ بڑے لوگ ہیں اپنے خاندان کے حوالے سے، تو نیچے والے لوگ ویسے آسانی سے آ جائیں گے، ان کو سمجھانے میں انتہائی منہمک تھے، بہت ہی اس میں مصروف تھے کہ آپ کا ایک صحابی ہے تو نابینا صحابی، حضرت جناب جی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے عجیب صحابی ہیں، یہ اپنے آخری عمر میں یہ جہاد میں شہید ہوئے ہیں، اور عمر فاروق سے آ کر انہوں نے اجازت مانگی جہاد میں جانے کی۔ انہوں نے فرمایا نابینا آدمیوں، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کا ٹکڑا اتارا تھا جب آپ رات کو روئے تھے، غیر اولی الضرر، کہ تکلیف والوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، تو آپ ہی جانے کے شوق میں فرمایا بس جانا چاہتا ہوں، تو آپ تو بوجھ بنیں گے، کہا میں بوجھ نہیں بنوں گا، میں جنگ میں وہ کام کروں گا جو کوئی اور کر نہیں سکتا۔ عمر نے فرمایا وہ کون سا کام ہے؟ کہا مجھے اسلام کا جھنڈا دیا جائے، میں اس کو کھڑا رکھوں گا، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، اس وقت تک کھڑا رکھوں گا جب تک میری جان نہیں جاتی۔ چنانچہ اجازت دی، غزوے میں گئے اور جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شہید بھی ہوئے ہیں۔ اوپر سے آئے نابینا صحابی ہیں، اگر وہ دیکھتا سارا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ادب اور احترام میں تو انہوں نے دنیا کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آپ کا احترام، آپ کا ادب، اس پہ احادیث کے جناب احادیث بہت کثرت سے مذکور ہیں۔ وہ کہاں آپ سے سوال کرتے، لیکن چونکہ انہیں نظر نہیں آیا، آپ کے مجلس میں آ کر انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھا، جو بھی بات تھی۔ آپ نے اس حرص سے کہ ابھی میں ان کو سمجھا رہا ہوں، تو انہیں کہا کہ آپ ذرا صبر کریں، میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات کہ آپ کو بعد میں اور ان سرداروں کو پہلے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مناسب نہیں سمجھا اور تنبیہ کر دی، اور اصل آپ کو اور پھر قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اللہ لوگوں کے چودھری ہونے اور لوگوں کے مالدار ہونے اور ان کے سردار ہونے کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک دل جس میں اللہ کا خوف اور خشیت ہے، کلمہ ایمان ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا چودھری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ یہ جو غربا صحابہ آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے انہی کے پاس رہنا ہے، آپ نے اپنا نظر کرم انہی تک رکھنا ہے، اس سے پیچھے وہ کون ہے جو بڑے بڑے لوگ بظاہر دنیا کے ہیں، فرمایا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کا بہت اکرام کرتے تھے، اور جب بھی دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے چادر بچھا کر آؤ اس پر بیٹھو، اور مرحبا کہتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے بمن عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ شخص آ رہا ہے کہ مجھے میرا اللہ نے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھو، بس بات اتنی ہی ہے۔ فرمایا عبس وتولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی، استاد فرماتے تھے چیں بجبیں ہوئے، ہاں، چہرہ پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ان جاءہ الاعمی، ان کے پاس ایک نابینا آئے، وما یدریک لعلہ یزکا، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب شاید یہی تزکیہ کر لے، تزکیہ پا جائے، پاک ہو جائے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ نصیحت حاصل کرے اور اس کو نصیحت فائدہ دے، جو آپ نصیحت کر رہے ہیں اس کو یہ حاصل کرے اور اس کو فائدہ دے، جو آپ تزکیہ کر رہے ہیں یہ پاک ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اور وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو سردار آئے ہوئے تھے آپ کے مجلس میں، آپ کی ساری نصیحت کے باوجود انہوں نے مانا پھر بھی نہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، آپ ان کے در پہ ہوئے، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان سرداروں کو ٹھیک کرو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وہ جو تیرے طرف دوڑ کے آیا، دوڑ نہیں سکتا نابینا، اس کی طلب کو اللہ نے دوڑ سے تعبیر کی ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، آپ نے ان سے تھوڑی یہ بے رخی کی۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت جب عبداللہ نے حاصل کی وہ شان پا گیا، اور اس سے نصیحت جب سرداروں نے حاصل نہیں کی وہ اللہ کے نظروں میں گر گئے۔ پھر اس میں جناب قرآن کی طرف ترغیب ہے، اور قرآن کی ترغیب کے بعد پھر منکرین کو زجر ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، یہ انسان ہلاک ہو جائے، کتنا انکار کرتا ہے۔ من ای شیء خلقا، اس کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ من نطفہ، قطرے سے بنایا ہے۔ فقدر، اس کو سیدھا کیا ہے، ٹھیک بنا دیا، کہاں قطرہ کہاں جوان انسان۔ ثم السبیل یسرا، دنیا آنے کا راستہ آسان کیا ہے۔ ثم اماتہ فاخبرا، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں، دیکھیں یہ سب نعمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی، موت بھی نعمت اور پھر قبر میں جانا بھی نعمت۔ ثم اذا شاء انشرا، ایک وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ اٹھائیں گے، پھر اللہ اٹھائیں گے۔ کلا لما یقض ما امرا، انسان کو جو حکم ہے اس نے پورا نہیں کیا۔ دیکھو انسان کو اللہ نے کھانا دیا، فرماتا انا سببنا الماء سبا، ہم نے اوپر سے پانی اتارا، زمین کو پھاڑا، اس میں سے اناج نکلا، انگور نکلا، سبزیاں نکلی، زیتون، کھجور اور گھنے گھنے باغات، وفاکہ میوے، فرمایا کہ وَأَبًّا گھاس، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے بھی سارے کھانے کے انتظام، تمہارے چوپاؤں کے لیے بھی۔ لیکن فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ان سارے نعمتوں کو جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، بندوں پر انعامات بھی ہیں، اور جناب اس کے توحید کی دلائل بھی ہیں، اور اس قدرت والے کے لیے
پھر قیامت قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اذا جاءت الصاخہ، کان پھاڑنے والی آواز والی وہ قیامت جب آئے گی نا، تو پھر فرمایا یوم یفر المرء من اخی، وہ جب سارے حشر میں جمع ہو جائیں گے تو پھر وہاں کا حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وہ امی ہی ماں سے بھی بھاگے گا، یہ احوال قیامت ہے۔ وہ ابی ہے باپ سے بھی بھاگے گا، وہ صاحبتی ہے بیوی سے بھی بھاگے گا، وہ بنی اپنی پیاری اولاد سے بھی بھاگے گا۔ بھاگے گا کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس لیے کہ ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہوگا۔ جب آدمی مشغول ہو تو وہ دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے قیامت کے مناظر میں سے ایک یہ بتایا نا کہ ننگے ہوں گے، تو عائشہ صدیقہ پوچھنے لگی کہ آقا ننگے ہوں گے تو حیا نہیں آئے گی، ننگا ہونا تو بڑا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی کسی کے طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے حالت میں نہیں ہوگا۔ اللہ اس مشکل میں ہمارے لیے آسانی فرمائیں۔ پھر وہاں بشارتیں بھی بہت ہیں، قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ چنانچہ اسی جگہ میں فرمایا کہ کچھ چہرے وہاں مسفرہ روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو غبر آلود ہوں گے، ان پر جناب ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ کافروں کے چہرے ہوں گے اور یہ فاجروں کے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، اس میں بھی احوال قیامت ہے 12، 6 ابتدائی احوال ہیں بلکہ قیامت سے پہلے کے احوال ہیں، اور 6 قیامت قائم ہونے کے بعد کے احوال ہیں، اور پھر صداقت رسول آخر میں وما صاحبکم بمجنون، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے جبریل کو دیکھا ہے جو قرآن کا لے کر آیا تھا۔ وما هو علی الغیب بضنین، غیب کی باتیں جو اللہ نے ان کو بتائی وہ تمہیں بتاتا ہے، اس میں بخل نہیں کرتا۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، رجیم یہ شیطان کی باتیں نہیں ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کی باتیں ہیں، سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نصیحت کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد کی صورت میں بھی، اس میں بھی قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اور ہر آیت بتانے کی، ہر صورت بتانے کی ہے۔ سورہ مطففین میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے اچھے اعمال کا ذکر ہے اور ان کے لیے زجر ہے۔ اور اس کے آخر میں ایک بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس میں اللہ نے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، اور نیک اعمال کے نتیجے میں جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا علی الارائک ان الابرار لفی نعیم، یہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تخت پر بیٹھے ایک دوسروں کے مشاہدہ کر رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، چہروں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر نعمتوں کے آثار نظر آ رہے ہوں گے، تازگی نظر آ رہی ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، جنت کی شراب مہر لگی ہوئی، مہر بھی مشک کی۔ اب اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان اور اعمال صالح پر ملتا ہے، ایمان اور اعمال صالح۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تم لوگوں کو ایسی اعمال، ایسی نعمتیں پانے کے لیے اعمال میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان الذین اجرموا، مشرکین کے لیے زجر ہے اور ایک خاص تذکرہ ہے کہ قیامت دنیا میں یہ مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنستے ہیں، اور جب ان کے پاس سے کوئی مسلمان گزرتا ہے تو یہ آپس میں اشارے کرتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو بڑے خوشی خوشی مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ان ہؤلاء لضالون، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آخرت ہے، کہتے ہیں اللہ ہے، کہتے ہیں مرنا ہے، کہتے ہیں پھر اٹھنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو گمراہ ہے، یہ چند دن ملے ہوئے ہیں، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ قرآن کہتا ہے فالیوم، آج قیامت کے دن، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، یہ دنیا میں ہنستے تھے، اللہ ان کو سزا دینے کے لیے ایمان والوں کو موقع دیں گے۔ یہ جب کافروں کو دیکھ رہے ہیں کہ قدم قدم پر ان کے لیے رسوائی ہے، قدم قدم میں ان کے لیے جہنم ہے، یہ پھر کافروں پر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، بدلہ ملا نا جو دنیا میں یہ کرتے تھے، یہ کفار، یہ مجرم ضرور مل گیا ان کو۔
آگے کئی صورتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور آخری 2-4 چند صورتیں اس کے آخری پڑھ کر، اور بیچ میں چونکہ اب ہم مضامین کے بجائے صورتوں کا بھی انتخاب کر رہے ہیں نا، منتخب مضامین تھے تو آج منتخب سور بھی ہیں کچھ صورتوں میں سے، کیونکہ کچھ نئے ساتھی آئے ہیں، وہ ہمارے وہ دن کو چونکہ انہوں نے آرام نہیں کیا ہوگا اور ان کے لیے ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، تو جو آخری صورتیں ہیں نا، مثلا یہ جو 10 صورتیں ہیں، اس میں سورہ فیل، یہ تو سب کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ جس شخص نے آخری 10 صورتیں ہی سمجھ کر پڑھ لی وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ مثلا سورہ فیل ہے، اس میں ہاتھیوں کا ذکر ہے۔ کون سے ہاتھیاں؟ جو ابرہہ لے کر آیا تھا۔ کیوں لے کر آیا تھا؟ میں اختصار کے لیے اس طرح شارٹ بتا رہا ہوں۔ کیوں لے کر آیا تھا؟ حرم کعبہ، اللہ کے اس گھر کو گرانے کے لیے اور اللہ کے اس گھر کو کے نام و نشان مٹانے کے لیے۔ اچھا، وہ آیا جناب بہت بڑے طاقت لے کر اور پہنچا، آپ نے سنا ہے کہ مکے والے ان کو دیکھ کر بھاگ گئے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور اللہ سے وہاں رو رو کر اللہ یہ گھر تھا جو ہماری عزت تھا، اس کی حفاظت کر دے۔ اپنے انداز میں وہ جو مانگتے رہے۔ ویسے مشرکین بھی نا بڑا رب اللہ کو مانتے تھے، بڑا خدا اللہ کو کہتے، باقی کہتے چھوٹے ہیں ہمیں ان سے ملانے کے لیے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ خیر، فرماتے ہیں کہ عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب، اس کے کچھ اونٹ بھی وہ ابرہہ کے لوگ لے کر گئے، تو وہ ان سے ملنے گئے اور ملنے کے بعد اپنے اونٹوں کا تذکرہ کیا۔ تو اس نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ بڑے سردار میرے پاس ملنے آ رہا تھا، تو ہم جس ارادے سے آئے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ ہم تو تمہارے کعبہ کو گرانے آئے ہیں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے اس وقت جو بات کی نا، فرمایا کہ جس کعبے کو تم گرانے آئے ہو نا، اس کا رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ دیکھو یہ عبد المطلب کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی اب یہ باتیں کریں کہ مسجدوں کی حفاظت، مراکز کی حفاظت، دینی کاموں کی حفاظت، حرمین کی حفاظت، بیت المقدس کی حفاظت یہ رب کرے گا۔ رب تو ضرور کرے گا، لیکن ہم کس کام کے لیے؟ عبد المطلب کے وقت تو امت مسلمہ نہیں تھی نا، اب تو امت مسلمہ ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے مراکز اسلام اور شاعر اسلام کی یہ خود تحفظ کرے۔ اگر نہیں کیا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ایسا ہوتا ہے، یہ نہ سوچا کرو کہ اللہ حفاظت کرتا ہے تو بس یہ ہمارے پاس رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ختم تو نہیں ہوگا، یہ طے ہے۔ اسلام دنیا سے نہیں مٹے گا، یہ اس زمانے کا دین ہے۔ اسلام دنیا سے ختم نہیں ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ باقی سارا فراڈ ہے، جو سچ ہے وہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ہے اس زمانے میں۔ لیکن یہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے بڑے بڑے وہ ممالک موجود ہیں جن میں 500 600 8 سال تک اسلامی حکمرانی رہی، اسلامی مراکز رہے، مساجد رہے، لوگوں کے غفلت کے نتیجے میں، خواہ اجتماعی غفلت تھی یا انفرادی تھی، وہاں کافر مسلط ہوئے اور پھر وہ ہمارے مراکز ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، اور آج بھی وہاں مسجدیں غیر آباد ہیں یا مسجدوں کے نشان مٹ گئے ہیں۔ اس لیے اللہ پہ چھوڑنا ہے، اللہ حفاظت ضرور کرے گا، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور ہمیں ان مراکز کے حفاظت کا حکم دیا ہے، اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اسی میں اجر اور سب کچھ رکھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ہاتھیوں کو لے کر آگے بڑھا تو جناب اللہ نے اس کا انتظام کیا، اور انتظام کیا کہ کوئی لشکر نہیں بھیجا، معمولی سے پرندے ہیں ابابیل، وہ اوپر نمودار ہوئے، اور ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے، 2 ایک اس کے چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں۔ وہ 3 میں سے ایک کو چھوڑتے تھے پہلے، اوپر سے وہ کنکر آ کر سوار کے سر میں سے اس سے نیچے نکل کر پھر نیچے ہاتھی کے اندر سے نیچے نکل کر یہ سوار اور ہاتھی دونوں گرتے تھے۔ صرف گرتے نہیں تھے، قرآن میں ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان سے بدبو شروع ہو گئی،
اس کے جسم ٹوٹنے لگا اور وہ ایسے ہوئے جیسے جانور کا گوبر ہوتا ہے، گوبر کی طرح ان سے بو شروع ہو گئی، کعصف ماکول، یا ایسے ان کا حالت بنی جیسے وہ بھوسا ہوتا ہے جس کو جانور کھائے تو جو آخر میں بچتا ہے، اس طرح وہ ہو گئے۔ بہرحال یہ اسلام کے مراکز، اس کی حفاظت مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور جہاں اس کے حفاظت کے لیے لوگوں کے پاس حالات اور طاقت نہ ہو تو پھر اللہ کرتا ہے، اور وہ اس طرح کرتا ہے۔ اور جو مراکز کو گرانے آتے ہیں ان کا وہ حشر ہوتا ہے جو ابرہہ اور اس کے لشکر کا ہوا۔ اگلی صورت میں بھی اللہ اسی حرم کعبہ جس کی حفاظت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جو رب ہے اس گھر کا، جس گھر کا اس نے حفاظت کی، جس گھر کو اللہ نے امن دیا، چاروں طرف امن ہے۔ فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس کے دو نعمتیں ہیں، ایک تمہیں اللہ کھانا دیتا ہے حالانکہ چاروں طرف کوئی سبز پتہ سبزہ کچھ نہیں ہے، اور دوسرا اللہ نے تمہیں امن دیا ہے، حالانکہ عرب کا جو مزاج ہے وہ امن کا نہیں ہے، وہ جنگ کا ہے، لیکن اللہ نے حرم کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے وقت سے لے کر آج تک امن کا بنایا ہے۔ اللہ اس کو مزید شرف، عزت اور احترام اور پورے دنیا عالم کے دلوں میں نصیب فرما دے، اور جو اس وقت مشکلاتیں ختم فرما کر سب کا وہاں جانا آسان فرما دے۔ سورہ ماعون میں 6 کاموں کا ذکر ہے، 6 کاموں کا، اور یہ برے کام ہیں۔ نمبر 1 یدع الیتیم، یتیموں کو دھکا دینا۔ نمبر 2 لا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہ کھلانا یا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ فرمایا نمبر 4 بلکہ پہلے تو یکذب بالدین، قیامت کا انکار، یدع الیتیم، اور لا یحض علی طعام المسکین، اور چوتھی بات الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں غفلت کرنا، اور الذین هم یراؤون، پھر نماز میں دکھلاوا کرنا، اور یمنعون الماعون، جو چیز عام ہے اس کو روکنا۔ سورہ کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے انعام کیا قرآن کی صورت میں، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر حوض کوثر بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ عرب میں کوثر خیر کثیر کو، بہت خیر کو کہتے تھے۔ یقین جانے قرآن سے بڑا خیر کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہم سب کو آپ کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی بھی نصیب فرما دے۔ اور سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جو آج اس چشمے کو پیے گا نا تو کل قیامت کے دن ادھر بھی چشمے میں سے ملے گا، اور جو اس سے محروم ہوگا نا وہ ادھر بھی محروم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، مسلم شریف کی روایت ہے، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے، جناب یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن فرشتے ان کو روکیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا، دائیں طرف ابوبکر، بائیں طرف عمر ہوں گے، اور جناب پیالہ بھر بھر کر اپنے مبارک ہاتھوں سے پلاؤں گا، پیالہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے اور کثرت میں بھی۔ تو فرمائے جب یہ لوگ آ رہے ہوں گے روکے جائیں گے تو آپ فرمائیں گے او صحابی میرے ساتھی، ان کو چھوڑو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دینداری کے شکل میں، جو آج آپ کو بھی دھوکہ ہو رہا ہے، دینداری کے شکل میں آپ کے دین کو مٹایا ہے اور بدلایا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ فرمائیں گے فسوقا لہم، اچھا میرے دین میں تبدیلی کی ہے، میرے دین کو بدلایا ہے، اور میرے دین میں نئے چیزیں ہلاک ہو جائیں، یہ ہلاک ہو جائیں۔ فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، چونکہ اللہ نے انعام کیا ہے تو پھر اس کے شکریہ کس طرح ادا کریں؟ نماز پڑھ کر اور قربانی کر کے۔ ان شانئک ھو الابتر، فرمایا آپ کا دشمن وہ نامراد ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے وفات پر کیا کرتا تھا؟ شور شرابہ کرنے لگا کہ بس بیٹے گئے تو آپ کا نام و نشان مٹنے والا ہے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے
ایسا کرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت احترام قیامت تک رہے گی اور قائم رکھا۔ آپ کے نام اور ناموس پر مر مٹنے والے قیامت تک ہوں گے اور اس کو اپنے سعادت سمجھیں گے، لیکن جو دشمن تھا نا جس نے کہا نام مٹے گا، اس کو اللہ نے مٹا دیا، ابو لہب کو مٹا دیا، ابو جہل کو۔ اور مٹانے کا ایک نمونہ دیکھیں کہ اس کے بیٹے کو اسلام کی دولت عطا کی، اور بیٹا جب مسلمانوں میں گھومتا پھرتا، بلکہ اس نے پھر بڑے بڑے جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ سے کہا تھا کہ میں نے اسلام کے خلاف ابو جہل کا بیٹا ہو کر جو کیا ہے نا، اب اسلام کے حق میں بھی میں حق ادا کروں گا۔ چنانچہ اس کو یہی ہے کہ ابو جہل کا بیٹا تھا تو بیٹا ان کا، تو نسب میں بیٹا ہونے کی وجہ سے لوگ ابو جہل کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی۔ پھر اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تکلیف کا ذکر کیا، پھر آپ نے صحابہ کو بلا کر کہا اس کو آئندہ ابو جہل کا بیٹا نہ کہو، اس سے اس کو تکلیف۔ وہ ابو جہل جس کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے ساتھ ابو جہل کا نام مت لو، اس سے زیادہ ان شانیہ کا والابتر کیا ہوتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا ہمیں اس کے پھر کیا کہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اکرمہ بن اسلام، اسلام کا بیٹا ہے، اسلام کا بیٹا ہے۔ اعلان ہے یا ایھا الکافرون، یہ بہت بڑی شے ہے۔ اس اعلان پر اللہ پھر فتوحات دیتے ہیں۔ آج یہ اعلان مشکل ہے، یہ مشرکوں کے ساتھ برات کا اعلان۔ یہ بیچ کی لکیر جب نہ آئے نا، ادھر والا ادھر پھر رہا ہو اور ادھر والا ادھر پھر رہا ہو اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کون کس طرف کا ہے، یہ ہے آج کی دنیا کی تباہی کا سبب، جس کو آج کے اصطلاح میں منافقت کہتے ہیں۔ منافقت، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ ہمارا ہو کر ہمارے ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی موقع ضائع نہیں کرتے ہیں ہمارے خلاف، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہے تو ہمارا، لیکن یہ ان کے ساتھ کیوں چلتا ہے اور پھرتا ہے اور ان کا مانتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تم اعلان کر دو یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم مشرکین ہیں، چونکہ مکہ میں جو کافر تھے وہ مشرک تھے، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور نہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم اللہ کو معبود نہیں مانتے، میں تمہارا لات منات کو نہیں مانتا ہوں۔ پھر یہی تذکرہ آخر میں فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین جو کہ شرک ہے، اور میرے لیے میرا دین جو دین اسلام ہے۔ فرمایا جس دن تم برات پر آؤ گے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، نصرت بھی آئے گی، پھر اللہ کی مدد و نصرت بھی، لوگ بھی آئیں گے اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت سنائی نا، یہ جب نازل ہوئی، یہ نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے، 114 نمبر صورت، نزول کے اعتبار سے وہ یہ صورت ہے۔ کہتا ہے ابو بکر صدیق ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی، اور اب لوگ داخل ہوں گے فوج، اور ہو رہے تھے جب یہ نزول ہو رہی تو اس وقت لوگ فتح مکہ کے بعد تو وفد دور دور سے قبائل آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں جناب، ماشاءاللہ۔ ابو بکر کہتے ہیں پریشان ہے، تو جا کر پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ اس صورت میں بتا دیا گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی اور جو اللہ کی طرف سے پیغام اور اللہ کی طرف سے جناب احکام لے کر آنا تھا اور ایک معاشرہ قائم کرنا تھا، وہ کر دیا ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اس میں اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب دنیا سے تشریف لے جانے کا، چونکہ ابو بکر صدیق علم والے تھے، بہت بڑے علم والے، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نزول کے بعد حمد، اور ویسے بھی حمد اور ثنا اور استغفار بہت کرتے تھے، بہت بڑھا دیا تھا۔ اگلی صورت ہے کہ اللہ کے مدد کی ایک نصرت کی ایک نمونہ دیکھو کہ جب آپ کے پاس حالات نہیں تھے ابو لہب کو ہلاک کرنے کا اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب کو ہلاک کرنے کا، اس وقت اللہ نے تمہارے کیسی مدد کی، سبحان۔ کہتے ہیں یہ صورت بتا رہی ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس اپنے نبی کے عزت بچانے کے لیے طاقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر غیب سے مدد کر کے اللہ کے نبی کے دشمنوں کو اور نبی کے گستاخوں کو ہلاک کرتے ہیں، جیسے ابو لہب کو کیا اور اس طرح اس کی بیوی کو کر دیا۔ آخری 3 صورتوں میں سے سورہ اخلاص کہا گیا تھا، مشرکین نے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے رب کی تعریف کریں،
تو یہ صورت نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ کے صفات ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سارا کائنات اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا کچھ نہیں بنتا ہے اس کے بغیر، اور اس کا سب کچھ ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر دنیا میں سارے لوگ سب سے متقی آدمی کی طرح پرہیزگار بن جائے اس کا کچھ اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور سب فاسق ترین فاسق کی طرح بن جائیں اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں ہے، اور فرمایا اس کے کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں معوذتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کے نزول کے بعد اسی کا اہتمام سے رات اور صبح پڑھتے تھے، اور اس سے پہلے آپ بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ قل هو اللہ احد توحید یہ ایمان ہے نا، یہ عقیدہ توحید، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جب آپ کے پاس دولت آئے گی نا تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے جناب۔ کون پیچھے پڑ جائے گا؟ شیاطین اور جنات۔ سب سے پہلے بات اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے رب کے پناہ میں آئیں۔ دو طرح کے آپ کے خطرے ہیں، جان کی حفاظت اور جناب ایمان کی حفاظت۔ تو فرمایا یہ شیطان بھی پیچھے پڑ گیا ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو تکلیف اور نقصان دینا چاہ رہا ہے، تو پہلے صورت میں جان کی حفاظت ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں رب کا، الفلق جو صبح کا رب ہے، صبح کی روشنی، فالق الاصباح، روشنی نکالنے والے۔ پوری رات اندھیرا ہے، بیماروں پر بہت مشکل گزرتی ہے رات، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ تکلیف والوں کے لیے رات بڑی اندھیرا ہے، لیکن اللہ رب العزت صبح اپنے حکم سے اپنے وقت کے مطابق ایسے روشنی لاتے ہیں کہ جناب سکون مل جاتا ہے۔ تو جو رب پورے کائنات کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرتے ہیں اس کے پناہ میں آ جاؤ۔ یہ طریقہ اللہ نے آپ کو سکھایا اور امت کو بتایا، اور جو اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے میں اللہ پھر نصرت اور مدد فرماتے ہیں، پناہ میں لیتے ہیں۔ من شر ما خلق، سارے مخلوق کی شر، سارے مخلوق۔ آپ ترجمہ جب جانیں گے نا پھر یہ پڑھیں گے اور اس مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین جانیں جادو ہے یا دیگر جتنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کے نتیجے میں آپ نے سورہ فلق پڑھ لی، یقین جانیں کہ آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، بس آگے اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ اگر آپ کو اس تکلیف سے بچانا ہے وہ پھر بچائیں گے، اگر آپ کو اس آزمائش میں رکھنا ہے تو پھر وہ رکھیں گے۔ اب اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کے تو راستہ اور حالات ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ رب کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے پناہ مانگیں صبح کے رب سے، مخلوق کے تمام شر سے، من عام آگے من شر ما خلق، تمام مخلوق کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب۔ ایک بڑا شر یہ ہے جب رات اندھیرا ہو جائے اور خوب اندھیرا چھا جائے تو اس میں پھر شرور بہت بڑھ جاتے ہیں، خوف اور کئی معاملات، اس کے شر سے۔ اور فرمایا یہ جو پھونکنے والی ہیں جادو کی، اس وقت یہودیوں کی خواتین جادو کرتی تھی تو فرمایا ان کے شر سے، گویا کہ جادو کے شر بھی اسی میں آ گیا۔ من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، فرمایا کہ اس سے بھی پناہ، یہ تمام شرور سے گویا کہ پناہ مانگ لیا۔ ایمان بچانے کے لیے فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیں میں پناہ میں آتا ہوں سارے لوگوں کے رب۔ وہاں ایک دفعہ رب کا ذکر تھا، یہاں 3 دفعہ ہے، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت جان کے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفات ہیں۔ جو رب ہے لوگوں کا، مالک ہے لوگوں کا، الہ ہے لوگوں کا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، ادنا سے اعلیٰ تک پہنچانے والا۔ ابتدائی مراحل میں ربوبیت کا بڑا دخل ہے، اور جوانی میں پھر ملک الناس، اور بڑھاپے میں الہ الناس۔ جو اللہ ہے رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ من شر الوسواس، وسوسہ کرنے والے کے شر سے۔ الخناس، جو چھپ کے حملہ کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں
وسوسہ کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ پارے کے کچھ آخری اور شروع کی صورتیں آپ نے پڑھ لی، اور بیچ میں ہر صورت میں کوئی نہ کوئی بات مضمون تھا، لیکن ابھی وقت اتنا نہیں ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ جس طرح تراویح میں ختم قرآن مکمل ہوا تو منتخب مضامین کے اعتبار سے بھی یہ تکمیل کو پہنچا۔ مفتی یوسف صاحب نے اس کی بڑے اہتمام سے اس کو لائیو نشر بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو جناب یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں۔ اور ایک چیز سامنے آئی ہے، آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ دین کے خدمت کے کئی راستے ہیں، ہر راستے میں لوگ ہیں، تو اس وقت یہ جو سوشل میڈیا کے عنوان میں یہ جتنے اس میں سلسلے آتے ہیں، بظاہر ہمارے ساتھی اور مسلمانوں سے پہلے باطل لوگوں نے اس میں صحیح مضبوط قدم رکھا ہے، اچھے اچھے لوگوں تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ لوگ خالی ذہن ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بات حدیث سے کہہ کر بتاؤ، کوئی بھی بات، مثلا میں اس دفعہ ایک بات سن رہا تھا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ تراویح کے حوالے سے، ابھی انہوں نے بات پوری نہیں کی تھی، انہوں نے پہلے ایک بات کی اور اس بات کو وہیں پر کسی نے کاٹ کے، یعنی بات انہوں نے پوری نہیں کی ہے، ابھی آدھی بات ہوئی ہے، اگلی بات کرنی تھی تو اگلی بات کو انہوں نے چھوڑ کر آگے اپنی بات ملا کر انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے یہ کہا اور یہ ہوا وہ ہوا، یعنی انتہائی تلبیس سے کام لینا، دھوکے سے کام لینا، قرآن و سنت کے نام پر دوسری چیزیں لوگوں تک پہنچانا، اور اچھے اچھے ناموں کے ساتھ کام کرنا۔ پیچھے دیکھو تو کہیں قادیانی ہیں، کہیں اسلام کے منکرین ہیں، کہیں فقہ کے منکرین ہیں، کہیں حدیث کے منکرین ہیں، تو منکروں نے اچھے نام پر بہت سارے لوگوں کو غلط کاموں پہ لگا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں جو آدمی کام کر سکتا ہے اچھے طریقے سے، اس کو اس میدان میں کام کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کے عقائد بچانے کے لیے، اپنے لوگوں سے۔ اب یہ دیکھو وہ جو جہلمی ہے، جس کو کیا نام ہے پیچھے گرفتار بھی کیا گیا، وہ قادیانی نواز ہے، قادیانی نواز ہے، اور ہمیشہ وہ یعنی تفرقے کی باتیں کرتا ہے اور سب کے خلاف بولتا ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، دو تین باتیں رٹ کر آتا ہے اور لوگوں کو، لیکن میں نے دیکھا اچھے اچھے لوگ ان سے متاثر ہیں۔ تو بہرحال کام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرمائیں، اور اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما کر اللہ ان کی ہدایت کا انتظام فرمائیں، اور جو جو فتنے ہیں ان سب سے اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے حسن مدال کے سابقہ میر صاحب اور ہمارے ماشاءاللہ محترم، اور اسی طرح اس وقت بھی وہ ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں ضلع میں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کس مجلس کی دعا کرے، اور ملک شاہد صاحب، ملک ثاقب صاحب، اور اس طرح مفتی عبدالباسط صاحب اور مفتی یوسف صاحب اور دیگر جو ساتھی پورے دن یہاں تمام ابھی تک انتظامات اور محنت میں لگے رہے اور رات 2-2 بجے تک جاگتے رہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائیں، اور ہمارے قاری فیصل ندیم صاحب کی خدمت کو بھی اللہ قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔